یہ ہے کہ ہم نے انسانوں نے بندوں نے کبھی رب العالمین کی ذات کو دیکھا نہیں ہے۔ کوئی انسان کوئی بشر خالق مالک کی ذات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس ذات کو دیکھ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے وحی کی صورت میں ہے، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن ذات رسول جو ہے اس کی پیروی اس طرح سے لازم ہے کہ ذات رسول تو مجسم ایک جسم کی صورت میں، ایک وجود کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، پھر ان کی زندگی کا ہر حصہ، تجارت، کاروبار، رشتہ داری، تعلق، لین دین، والدین، اساتذہ، بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ اور معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں پراؤں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کا جو رویہ ہے، یہ ہمارے لیے اس طرح سے ہے کہ جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اب رشتہ داروں سے ہمارا جو سلوک ہونا ہے اس کے لیے ہم نے اطاعت اللہ میں تلاش نہیں کرنا۔ اللہ تو رشتہ داریوں سے، تعلق سے پاک ہے نا۔ اب اس کے لیے ہمیں سبق کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اس کے لیے جو اشارہ ہے، جو سبق ہے، جو ہنٹ ہے، یہ اطاعت رسول سے ملے گا۔ اسی طرح ہم نے اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اطاعت اللہ میں سے نہیں بلکہ ہمیں اطاعت رسول میں سے سبق ملے گا۔ ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں سبق کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے ہمیں سبق اطاعت اللہ سے نہیں بلکہ اطاعت الرسول سے ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ اور معاشرے میں رہنے والے دیگر تمام انسانوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کیا، وہاں سے ہمیں ہماری زندگی کے سارے جو معاملات ہیں ان کا ہمیں سبق ملے گا۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، صحابہ کرام نے فوراً سے جا کے، جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، فوراً سے جا کے شراب کا جو کاروبار کرتا تھا اس نے بند کر دیا، جس کے گھر میں پڑی تھی اس نے اٹھا کے پھینک دی، جو جوئے کا کاروبار کر رہا تھا اس نے اٹھا کے پھینک دی، جو اس کی دولت کے ساتھ اس نے کوئی چیز خریدی تھی اس نے وہ ضائع کر دی۔ اب جو منافقین تھے، جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو چیز اب استعمال میں ہے، اس کو اب کیسے ہم ضائع کریں؟ فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو رسول کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اب جب حکم نازل ہو چکا ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ اور ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کا کام یہی ہے کہ بلاغ المبین، کہ انہوں نے بہترین طریقے سے، روشن طریقے سے اور آئیڈیل طریقے سے انہوں نے ابلاغ کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے، کنوے کر دیا ہے۔ اب ہمارے رسول کے ذمے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آ کے بتایا کہ فلاں شخص ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، اس نے گھر میں شراب بھی رکھی ہوئی ہے، فلاں شخص ہمارے ساتھ ہماری عبادتوں میں بھی شریک ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ جوئے کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طبیعت مبارکہ ہے وہ ہر شخص کے لیے اسی طرح نرم ہے اور اسی طرح متوجہ ہے۔ آقا کریم پریشان ہوتے ہیں، اتنے میں وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے، یہ بات ان کے علم میں آ چکی ہے۔ آج کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ شراب حلال تھی یا حرام تھی۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا جی کہ جوا حلال تھا یا حرام۔ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ خود گواہ ہے کہ ہمارے رسول نے، رسولنا، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہمارا رسول، اللہ یہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ ہم خود گواہ ہیں کہ ہمارے رسول نے بلاغ المبین،
بہت اچھے طریقے سے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اور رسول کا کام یہی ہے کہ وہ پیغام پہنچانا، اس کا کام یہی ہے کہ جو حکم نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دینا۔ اب یہ لوگوں پر ہے، اور آج بھی معاشرے میں کیا ہے کہ لوگوں کو ساری باتیں پتہ ہیں۔ کون ہے ایسا آج کے معاشرے میں عاقل بالغ کہ جس کو حلال حرام کا نہ پتہ ہو؟ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی فرد، کوئی شخص اپنے طور پر حلال اور حرام کی کوئی پہچان بنائے ہوئے ہے اور اپنے سوچ اور سمجھ سے کوئی بنائے ہوئے ہے، تو اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ علی رسولنا البلاغ المبین، کہ اللہ کے رسول نے جب پیغام پہنچا دیا ہے تو پیغام پہنچ گیا ہے، لہٰذا اب کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہونے والا۔ اب آگے دیکھیے کہ اہل ایمان کا بھی معیار کیا تھا، کیا ہی وہ نیکیوں پر کتنے ہی توجہ رکھنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کرام میں مقابلہ روپے پیسے کا نہیں تھا، پراپرٹی اور جائیداد کا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام میں مقابلہ تھا تو نیکیوں کا تھا کہ نیکیوں میں آگے کون بڑھتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب یہ حکم نازل ہوا ہے کہ شراب حرام ہے اور جوا حرام ہے، تو اس سے پہلے کے جو لوگ اہل ایمان گزر گئے ہیں انہوں نے کبھی کبھار لا علمی کی وجہ سے شراب بھی پی ہے، کبھی انہوں نے جوئے کی دولت کو بھی استعمال کیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو ایماندار تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے، جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا اس وقت تک جو ان کے اعمال ہیں اللہ ان کے بارے میں ان سے پوچھنے والا نہیں۔